السلام علیکم جی، اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول کا یونیفارم ہے اور یونیفارم میں ہی یہ یہاں پہنچے ہوئے. بچے اسکول سے آپ ادھر آ گئے ہیں؟ جی. کیوں؟ جب ہمیں پتہ چلا عمران خان کی طبیعت خراب ہے تو ہم نے مما پاپا کو بولا کہ ہم نے گھر نہیں جانا اڈیالہ آنے. اچھا، آپ کو جب پتہ چلا کہ عمران خان کی طبیعت نہیں ٹھیک تو آپ نے ماما پاپا کو بولا کہ آپ نے گھر نہیں جانا، اڈیالہ آنا ہے؟ جی. تو اسکول سے ہی چھٹی کر کے ڈائریکٹ اڈیالہ آ گئے. دیکھیں جی، انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور یہ بچوں کا جذبہ ہے. آپ بچوں کہہ رہے ہیں کہ ماما پاپا کو ہم نے کہا کہ ہم نے گھر نہیں جانا، آج اڈیالہ آنا ہے. جی بالکل، یہ میرے ساتھ انہوں نے جو ہی ہم اسکول سے چھٹی ہوئی تو انہوں نے کہا، ان کو پتہ چلا ہے تو انہوں نے کہا جی فوراً پاپا چلیں، کیونکہ ہم نے خان صاحب کی طبیعت دیکھنی ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہم سب کے لیڈر ہیں، وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں. لیکن ہمیں کنسرن ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی فیملی کی فل ملاقات کروائی جائے اور ہمیں بتایا جائے، اس قوم کو بتایا جائے، کیونکہ وہ اس قوم کے لیڈر ہیں اور قوم اس وقت پریشان ہے. جب تک ان کی صحت کے بارے میں ہمیں کوئی کنفرم نیوز نہیں آتی تب تک انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات جب تک نہیں ہوگی ہم یہیں بھی ہیں. بچے آپ بھی ادھر ہی رہیں گے اگر ملاقات نہیں ہوتی؟ جی. آپ بھی ادھر ہی رہو گے؟ جی. لیکن دونوں کتنی معصوم بچی ہیں، چھوٹی سی، اور سیدھا اسکول سے یہاں آ گئی ہیں. آپ ان کی والدہ ہیں، اکٹھے مکمل فیملی یہاں پہ؟ جی بالکل. تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو یقیناً سب کو کنسرن ہے اور اس چیز کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ انہیں پیمز اسپتال لے کر جایا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حلیمہ آپا کو ان کے ساتھ ملوائیں تاکہ ہمیں ان کی خیریت کا معلوم ہو سکے، کیونکہ باقی ہم کسی کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے. کوئی کچھ بھی بولے، جب تک ان کی فیملی کو نہیں ملوایا جائے گا ہم کسی کی بات پہ یقین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جب تک فیملی کو نہیں ملوایا جائے گا کسی کی بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا. اور خواتین موجود ہیں. آپ میں سندھ سے ہوں. سندھ سے ہیں. کیا کہیں گے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور پھر یہاں ملاقات کی بھی اجازت نہیں ہے؟ جی پرسوں میں یہاں موجود تھی اڈیالہ کے باہر حلیمہ آپا والوں کے ساتھ. ہم نے قرآن خوانی بھی کی، ان کی صحت کے لیے دعا بھی کی. لیکن انسانی بنیادی حقوق ہیں کہ ان کی فیملی کو بتانا چاہیے تھا کہ خان صاحب کو اگر ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں تو یہ ان کا قانونی حق ہے کہ ان کی فیملی کو آگاہ کیا جاتا، مگر ان کو نہیں بتایا گیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں حکومت پاکستان کی جو یہ پالیسیز ہیں تو یہ عوام کے لیے بڑی مایوس کن ہے. اور خان صاحب تو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. سندھ سہیل افریدی صاحب کا دورہ تھا، آپ دیکھ رہے ہیں خان کے نام پہ کہ خان کا ٹائیگر آیا اور خان کے نام پہ پوری عوام حیدرآباد اور کراچی میں نکلی اور اڈیالہ میں بھی ہم لوگ آتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گی؟ یہاں پہ موجود ہیں اور پھر جو خبریں آ رہی ہیں مزید ورکر جو ہیں یہاں تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بس دیکھیے، حق اور سچ کے ساتھ ہے عوام، لیکن یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو زبردستی ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ وہ خان صاحب نکلیں. لیکن انشاءاللہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہم دعا گو ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا خان نکلے. اور جب تک وہ نہیں نکلتا ہم آنا بند نہیں کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو حسین بھائی. بناتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا کہیں گے؟ کہا گیا خان صاحب کو پیمز اسپتال لے کر گئے رات کے اندھیرے میں. میرا تو پرسوں سے بیٹا دل بہت پریشان ہے، اداس ہے. یہ ظالم لوگ ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے خان صاحب. تو بیماری تو اسی انسان پہ آتی ہے، تکلیف اسی انسان پہ جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں. اور اگر خان صاحب کا ایسا ہے، ان کو تکلیف ہے، تو جو دیکھیں آئینی اور قانونی ایک حق ہوتا ہے اخلاقی کہ ان کی فیملی کو بتایا جائے، ان کی ٹیم وکلا کو بتایا جائے، جو ان کی سیاسی شخصیات ہیں جیسے اوپر لیڈرشپ ہے ہماری، انہیں بتایا جائے. انفارم تو کرنا چاہیے کہ ان کو یہ تکلیف ہے. آج بڑی مجھے حیرت ہوئی عطا تارڑ کے منہ سے سن کے، الحمدللہ کہ وہ بڑے ہیلدی اور ٹھیک ٹھاک. ہیلدی صحت مند ہے تو پھر کیوں لے کر گئے؟ ہاں تو وہ یہی بات دیکھیں، وہ ایسے بات نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے الحمدللہ جب اس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے، یہ بتانا نہیں چاہتے ہمیں اس لیے. تو اگر خان صاحب کو کچھ ہوا، خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہی ہوں، اگر کچھ ہوا خان، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، تو ان کو لگ پتا جائے گا. یہ اپنے گھروں میں خدا کی قسم ان کو کھینچ کے باہر نکالیں گے. ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. کتنا برداشت کریں گے ہم؟ کب تک برداشت کریں گے؟ یہ اس حد تک آ گئے ہیں. اتنا ان کو ڈر اور خوف ہے ایک انسان سے، ایک عمران خان سے. یہ اس کو آزاد دیکھیں،
اگر یہ سچے ہیں نا تو بتائیں کہ ہم خان صاحب کو پی ایمز لے کے جا رہے ہیں, ان کو تکلیف ہے. اللہ کی قسم میں کہتی ہوں راستے سارے میں لوگ پھول بچھائیں گے عمران خان کے لیے. ان کو خوف ہی سی بات کا ہے. یہ جتنا ظلم کرتے ہیں, جتنی تکلیف اذیت دیتے ہیں, خان صاحب کے لیے اللہ پاک اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو یہ رکھیں گے یاد, اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ پھر بھول جائیں کہ ہم جو ہے نا ہم سب کچھ بھول جائیں گے. اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں کہ میں آئین اور قانون سب کچھ بھول جاؤں گی. آئین اور قانون ہے کہاں, مجھے بتائیں نا کہاں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عطا تارڑ نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ عطا تارڑ تو یہ بھی کہتا ہے کہ گولی نہیں چلی ٹیچر, گولی نہیں چلے گی. یہی تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ تو ان سے تو کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے, یہ تو ظالم لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو کچھ ہوا ہے, اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہے ان کو. بھئی بتائیں تو صحیح, کم سے کم ان کی فیملی کو انفارم تو کریں آپ لوگ نا کہ بھئی ان کو یہ تکلیف ہے. ان کی بہنیں ہیں ماشاءاللہ, باقی فیملی ہے ان کی, آپ بتائیں تو صحیح نا. کیوں نہیں بتاتے, کیوں چھپایا ہوا ہے؟ آخر کیا بات ہے, کیا راز ہے؟ کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہو رہی ہے, کوئی بات تو ہے نا. تو انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. سب سے بڑا ظلم دیکھیں, اس وقت سی ایم بھی آیا ہوا ہے کے پی کے, سہیل آفریدی بھی. آپ سیاسی شخصیات کو بھی نہیں ملنے دیتے. دیکھیں ہمارے وہ مرشد ہیں اور وہ ایک لیڈر ہے اس پورے پاکستان کے, سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. کیا اتنا بھی ان کا آئینی حق نہیں ہے کہ وہ ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے؟ یہ کب تک آخر کرتے رہیں, کب تک ملاقاتیں بند کریں گے؟ پھر وہ تنگ آئے تو جنگ آئے, عوام تو اب تنگ آئی بھی ہے, پھر دنگل ہی ہوگا, پھر یہی رہ گیا ہے بس, دنگل بجنا ہے. اور انشاءاللہ وہ ہوگا. اگر یہ سیدھے طریقے سے نہیں مان رہے, نہیں کر رہے وہ سارا کچھ, تو پھر ہمارے پاس ایک حل یہی رہ گیا کہ ہم سڑکوں پہ نکلے اور جہاد کریں, بس یہی ہے. آخری حل میں عوام سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را عمران خان صاحب نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. انہوں نے اس عوام کو شعور دے دیا ہے, اور وہ خدا کی قسم آج وہ لیڈر اندر جو بیٹھا ہے نا, وہ بے گناہ ہے. سب کو پتہ ہے, سب کہتے ہیں, میری سب سے بات ہوتی ہے, سب کہتے ہیں کہ خان صاحب بے گناہ ہے. جب آپ کو پتہ ہے تو آپ نکلے نا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اندر بند ہے, مینڈیٹ ہمارا چرایا, ہم نے ووٹ تو خان صاحب کو دیا ہے, تو آپ کیوں نہیں نکلتے؟ پھر کب نکلیں گے, کب نکلیں گے بتائیں نا. ظلم کی انتہا ہوگی. غریب آدمی وہ بیچارہ روٹی نہیں پوری کر سکتا, بچوں کو تعلیم اور ہیلتھ کہاں سے وہ دے گا؟ اور یہ بناتی پھر رہی ہیں الیکٹرک بسیں, اس سے پیٹ بھرے گا عوام کا. یہ پل بناتے پھر رہے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہے. سریا, سیمنٹ, ٹھیکیداری, چور بازار جو بیٹھے ہوئے سارے اپنے خزانے بھر رہے ہیں. یہ عوام کو کیا دیں گے؟ عوام کو تو بھوکا مار رہے ہیں. یہ اللہ نہیں پوچھے گا ان کو, انشاءاللہ پوچھے گا. اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, یاد رکھیے گا. اور یہ برسے گی انشاءاللہ, یہ ضرور برسے گی. آپ نے کہا کہ اگر خان کے حوالے سے کوئی دعا نہ آ سکے, غلط خبر آئی, تو پھر کسی کے گھر کا دروازہ نہیں رہے گا. نہیں رہے گا, بالکل نہیں رہے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ اس پاکستانی عوام کے لیے نا قربانی دے سکتا ہے تو ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم نکلیں گے, ہم ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جی, یہ اس ٹائم جذبات ہیں اور یہ اڈیالہ کے باہر کی صورتحال ہے. جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.